پہلے نبی پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھارت میں بنایا. یہ فخر مسلمانوں کا رشتہ اس زمین سے، مسلمانوں کا تعلق یہاں کی زمین سے، بھارت سے ایمانی رشتہ. پہلے پیغمبر کو مورخ نے لکھا، حضرت مولانا افتخار صاحب کاندھیلے میں حضرت فرما رہے تھے ایک بار کہ مولوی صاحب آپ وہاں جائیے گا، سرہند کے پاس ایک جگہ ہے فراس نام، موجب سر. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ وہاں آپ جائیے گا، وہاں 12 پیغمبروں کی قبریں پائی جاتی ہیں. حضرت مولانا افتخار صاحب کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. ہم لوگ بیٹھے تھے حضرت کے مجلس میں، 12 پیغمبروں کی قبریں پائی جاتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بھارت وہ سرزمین ہے، پنجاب کے اندر، سرہند کے اندر نبی اور پیغمبروں کی قبریں پائی جا رہی ہیں. کئی نبی کئی پیغمبر اللہ نے اس ملک پر بھیجے ہیں. لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، قرآن مجید میں اللہ نے اس بنیاد پر فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کو اپنا نبی اور پیغمبر بنا دیا. یہ سرزمین یہ نبی پیغمبر سے خالی نہیں ہے، بھارت وہ سرزمین ہے. اور آگے آئیے، سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دل سے ہدایت کا شروعات. اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ہمارے اور آپ کے وطن کا نام لیا ہے. کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے آپ کے ہمارے وطن کا نام لیا ہے کہ مجھے دل سے ہدایت کی خوشبو آتی ہے. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس سرزمین میں پیدا ہوئے. اس لیے ہمارا رشتہ مذہبی رشتہ ہے، اس ملک سے ایمانی مسلمانوں کا. اور آگے آئیے، مولانا سیاد صاحب گجرات کا ضلع ہے گجرات، سمندری ساحلی علاقہ ہے. تبلیغی جماعت کے ساتھی وہاں سفر میں جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے وہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں صحابہ کرام کی قبریں پائی جاتی ہیں. صحابہ کرام کی وہاں قبریں پائی جاتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام یمن، بحرین، مسقط، سعودی عربیہ پانی کے جہاز سے آپ نے بھارت کا سفر کیا اور آپ کی قبریں گجرات کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی کے صحابی ساتھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھارت پر تشریف لائے تھے اور آپ گجرات میں آرام فرما رہے ہیں. اور آگے آئیے، یہ بہت تاریخ ہے. کیرلا بھارت کا ایک وہ اسٹیٹ راجیہ ہے کیرلا. بھارت کے اندر سب سے پہلی مسجد بنتی ہے سن 16 ہجری میں. مورخ نے 18 ہجری کی تاریخ لکھی ہے. 16 ہجری 18 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 8 سال بعد یا 6 سال کے بعد پہلی مسجد تعمیر ہوتی ہے کیرلا کے اندر. جب بھارت کے پردھان منتری سعودی عرب جاتے ہیں، جب سعودی عرب کے بادشاہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی جی اپنے ساتھ اسی مسجد کا ماڈل لے کر جاتے ہیں جو سعودی کے بادشاہ کو خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین بھارت کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی مسجد کیرلا کے اندر بنی ہے، میں اس کا ماڈل لے کر آپ کے پاس آتا ہوں. تو بھارت وہ سرزمین ہے کہ پہلی مسجد کیرلا کے اندر ہے، وہ آباد وہ نماز پڑھتے ہیں. اور آگے آئیے، ہمیں اس بات پر ایک مشہور صحابی گزرے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. وہ مورخ نے لکھا ہے کہ وہ یمن میں رہتے تھے اور تاریخ ساؤتھ انڈیا کے اندر برادری کا نام ہے دراوڑ برادری پائی جاتی ہے. وہ اس لیے وہاں تو اڑا کا عربی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ داری بولی ہے، تو تبھی داری کے نام پر
انہیں کہا جاتا تھا، اور وہ یمن میں رہتے تھے، وہ بہت مشہور صحابی گزرے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہمارے بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امتیوں، اے مسلمانوں، اللہ نے اس زمین پر پیدا کیا ہے، بھارت پر پیدا ہوئے ہو۔ بھارت کی سرزمین سے مسلمانوں کا ایمانی اور دینی اور نسلی اور وطنی رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جس شہر میں رہتے ہیں، دہلی میں، دہلی یہ اولیاء کرام کی جگہ ہے، اولیاء کرام کی جگہ ہے، مسند اولیاء، تکیہ اولیاء، مہر ولی، یہ ولیوں کی مہر۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نقیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ بھارت دلی کے اندر کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا چپا نہیں ہے، ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام کرنے ہیں۔ کہا کہ کہیں کہیں ابھی نشان باقی ہے، کتاب ختم ہوئی داستان باقی ہے، کہیں کہیں ابھی نشان باقی ہے۔ ہمیں ہوش نہیں، ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہے، ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ ہم لوگ جب تک اپنی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، اپنے شہر کو نہیں پڑھیں گے، ہم لوگ مسلمان اپنی تاریخ کو، اپنے شہر کو نہیں پڑھیں گے، دہلی کو نہیں پڑھیں گے، بھارت کو نہیں پڑھیں گے۔ مسلمانوں کا یہ ملک ہے، ہر سماج ہر مذہب کے لوگوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی یہ سرزمین ہے۔ ان کا فرض بنتا ہے اپنا دیش کی اپنے دیش کی ترقی کے بارے میں سوچیں، گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھیں، علاقے کی ترقی کے بارے میں سوچیں۔ اسلامی دین کی تعلیم، اللہ نے ہم سب کو اس دولت کو دین عطا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں پیدا فرمایا، اور عراق سے پھر آپ ہجرت فرما کر کے فلسطین چلے گئے، اور آپ کی قبر فلسطین کے اندر ہے۔ بڑے بڑے نبی پیغمبر پیدا ہوئے، آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے نبی پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے، وہ آپ کی اولاد میں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین۔ تو ہمیں جو دین ملا اللہ کی طرف سے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ملا ہے، بھارت کے اندر وہ دین آیا ہے۔ ایک بات بہت ہم لوگوں کو معلوم ہے، گوتم بدھ جی کہاں پیدا ہوئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیپال میں پیدا ہوئے، سدھارتھ نگر میں جو نیپال کا علاقہ ہے۔ پوری زندگی کہاں رہے؟ بہار کے، وہ ان کی تاریخ آنی ہے، لیکن ان کے ماننے والے کہاں؟ تھائی لینڈ، ویتنام میں، تائیوان میں، چین میں، برما میں، پیدا یہاں ہو رہے ہیں، اور ماننے والے کئی ملکوں میں الگ الگ ہیں۔ ہمارے پیغمبر عرب میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری پیغمبر کو اللہ نے عرب ملک میں مبعوث فرمایا، مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ پاک میں آپ نے ہجرت فرمائی، وہاں آپ کی قبر شریف ہے، روضہ اقدس ہے۔ ماننے والے جاپان کے اندر بھی ہیں، ماننے والے تھائی لینڈ اور انڈونیشیا ملیشیا میں بھی ہیں، برونائی میں بھی ہیں، امریکہ اور افریقہ اور یورپ، افریقہ، دنیا کے الگ الگ ملکوں کا ماننے والے ہیں۔ ایمان والا اپنے ایمان پر قائم ہے، جب قرآن پڑھتا ہے تو وہی قرآن امریکہ میں پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن جاپان کے اندر بھی ہے، کوئی حرف کا تبدیلی نہیں ہے، کسی آیت کے اندر کوئی مسلمانے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، قرآن وہی ہے۔ یہ اس دین کے نام، اس دین کی سچائی ہے، قرآن ہے۔ یہاں جامعہ رحمانیہ کے اندر حافظ قرآن ہوئے ہیں، چاروں حافظ ہمارے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں سے قرآن سنا جائے، چاروں بچوں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اگر کہیں کسی ایک لفظ میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو دوسرا بچہ فوراً ٹوک دے گا کہ یہاں کچھ کمی آ گئی۔ قرآن
نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم اس کی بات کریں گے. ان کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے. یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں مصلی پر کھڑے ہو کر ایمان والے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آخری جب دعا ہوتی ہے سارے ایمان والے مل کر اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ ہم نے تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے ہم نے تیرے کلام کو سنا ہے اس کبھی کوتاہی نہیں اللہ اس کو معاف فرما. 4 دن کی زندگی ہے اس لیے قرآن مجید یہ کتاب کبھی پرانے نہیں ہے. مولانا سیاد صاحب اپنے کھانا نہیں کھایا ہے کھا لیجیے گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید جرمن کے سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا کہ انسانوں کی انگلیوں کی جو پوروے ہیں ان پورووں کی جو نشان ہے یہ لائننگ بنی ہوئی ہے دھاریاں بنی ہوئی ہے یہ نشان یہ لائن کسی سے ملتی جلتی نہیں. یہ انگوٹھے کے نشان جب لگاتے ہیں اسٹمپ لگاتے ہیں یہ نشان کسی سے ملتے جلتے نہیں. یہ انہوں نے ریسرچ دنیا اس میں عمل کرتی ہے دستاویز پر کاغذ پر سائن کی جگہ اور سائن کے بعد انگوٹھا بھی لگاتے ہیں. اور اب آدھار کارڈ کے اندر وہاں چاروں پانچوں انگلیاں لگ کرتے ہیں 5 بلکہ 10 انگلیاں وہاں رکھتے ہیں تو اس لیے کہ فوراً انگلیوں کے نشان سب کے الگ الگ. جب انہوں نے اس پر ریسرچ کیا دنیا اس پر عمل کرتی ہے تو ایک عالم دین کو معلوم ہوا یوں کہا اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ انگوٹھے کے نشان کسی سے نہیں ملتے جب ہم لوگ موبائل کے اندر لوگ لگا دیتے ہیں تو وہ لوگ اسی کے انگوٹھے سے لوگ یہ نشان میں فرق ہر نشان اور دیکھنے میں نشان کیسے لگتے لیکن فرق تو اس عالم دین نے یوں کہا کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. کہاں ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ دوبارہ مردے کو جب زندہ فرمائے گا قبر میں سے نکال کر کے جب دفن ہو چکے ضائع ہو چکے ختم ہو چکے مٹی میں مل چکے ہیں ان کی ہڈیاں ان کے بال ان کے جسم ان کی تمام باڈی ان کے تمام انگ ان کے تمام بدن کے سارے پارٹس وہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکے ہیں تو اللہ نے فرمایا بلا قادرین اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ انسانوں کو جب زندہ کرے گا تو انگلیوں کے نشان کے مطابق پوروں کے مطابق الگ الگ پیدا کر دے گا. تو یہاں اللہ نے پوروں کو تذکرہ فرمایا بلا قادرین علی نسوی بنانا کہ ہم انگلیوں کے پوروں کے حساب سے الگ الگ پیدا کر دیں گے. تو معلوم یہ ہوا اس کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ کا کلام قرآن ہی ہم لوگ کاروبار کریں گے دکان بھی چلائیں گے ملازمت بھی کریں گے سروس بھی کریں گے زندگی بھی گزر جائے گی رات بھی آئے گی دن بھی آئے گا لیکن جینے کا کوئی مقصد نہیں. وقت گزر رہا وقت نکل رہا لیکن منصوبہ کوئی پلان دھیان نہیں کہ زندگی کے مار کر لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے اپنے انتظار میں خیال ہی کریں وقت نکل گیا. ہمارے بچے نالے کے نیچے پڑے ہوئے نالے کے نیچے پڑے ماں باپ ماں کہیں گے وہ بیٹا اس گھر پہ چل نہیں آیا تھا کہ وہ نالے کے نیچے پڑا ہوا دوست کے ساتھ نشے کا شکار ہو گیا. کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میرا بھانجا اس کو کم سے کم 25-30 ایوارڈ ملے اسکول میں بھی ملے باہر بھی ملے کئی